صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی، جنہیں مغربی دنیا میں عام طور پر سلادین کے نام سے جانا جاتا ہے، 12ویں صدی کے ایک مشہور مسلم سپہ سالار، سفارتکار اور حکمران تھے۔ وہ اپنی شجاعت، قیادت اور صلیبی جنگوں میں کامیابیوں کی وجہ سے مشرق اور مغرب دونوں میں معروف ہیں۔ اس کا پورا نام الملک الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے۔ وہ 1137 میں تکریت یعنی موجودہ عراق میں پیدا ہوئی اور 4 مارچ 1173 میں انتقال کر گئی۔ وہ ایوبی سلطنت کے بانی ہے۔ صلاح الدین نے مسلم دنیا کو متحد کیا اور مصر، شام، یمن، حجاز، مکہ و مدینہ اور دیگر علاقوں کو اپنی قیادت کے تحت لایا۔ وہ تیسری صلیبی جنگ 1119 سے 1192 کے دوران سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس نے 1117 میں جنگ حطین میں ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ ان کی اس فتح نے تقریباً 88 سال کے صلیبی قبضے کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو سلجوق سلطنت میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ ان کا خاندان فوجی پس منظر رکھتا تھا اور خدمت و بہادری کی روایتوں کا امین تھا۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کے والد کو سیاسی وجوہات کی بنا پر وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ بچپن میں انہیں اسلامی تعلیمات، عربی ادب، قرآن اور جنگی فنون کی تربیت دی گئی۔ انہوں نے ابتدائی فوجی تجربہ اپنے چچا اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ حاصل کیا، جو نور الدین زنگی کے تحت ایک مشہور سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین اپنی شجاعت اور رحم دلی کے لیے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں میں بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے صلیبیوں نے پہلے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ جب بیت المقدس پر ہندوؤں نے ظلم و ستم کیا، یہودیوں کا قبضہ تھا، تو اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا تھا کہ وہ اس کے گھوڑوں کے کھروں تک پہنچتا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ان یہودیوں کے اس طرح خون بہاؤں گا۔ لیکن جب اس نے بہادری سے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے وہاں رہنے والے عیسائیوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی اور ان کے محفوظ راستے کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور خدمات کا اثر نہ صرف اسلامی دنیا پر تھا، بلکہ وہ پوری دنیا میں ایک مثالی حکمران اور سپہ سالار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی، انسانیت پسندی اور انصاف کی پالیسیوں نے انہیں تاریخ کا ایک اہم رہنما بنا دیا۔ صلاح الدین نے 1671 میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے شام، مصر، یمن اور دیگر علاقوں پر حکمرانی کی۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی مورخین کے ہاں بھی عزت و احترام کے حامل ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلاح الدین کو رچرڈ شیر دل جیسے مشہور عیسائی حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ رچرڈ اور صلیبی فوجوں نے کئی فتوحات حاصل کی، لیکن وہ بیت المقدس دوبارہ فتح کرنے میں ناکام رہے۔ صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، جس سے عام لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ان کی حکمرانی میں امیر اور غریب کو یکساں حقوق ملے۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ایک عظیم مسلم رہنما کے طور پر تاریخ میں زندہ ہے۔ آن کی زندگی اتحاد، شجاعت اور رحم دلی کی ایک روشن مثال ہے۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثالی شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی پر کئی کتابیں، فلمیں اور تاریخی مضامین لکھے گئے ہیں، جو انہیں تاریخ کے سب سے مشہور مسلم حکمرانوں میں سے ایک بناتی ہیں۔ صلاح الدین 4 مارچ 1133 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی جائیداد میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت صدقہ اور عوامی فلاح کے کاموں میں خرچ کر دی تھی۔ دوستوں، کمنٹ میں بتاؤ کہ اگلا ویڈیو کس پر بناؤ، اور ہمارا چینل ہسٹوریکل کرافٹس بھی سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔